والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صحن نشین پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، شعراء کرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ 29ویں عرس مبارک صوفی باصفا حضرت مولانا الشاہ صوفی اختر حسین قادری اشرفی خلیفہ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ عرس کی تقریب میں بیٹھ کر کے حضرت کی روح کو اصال ثواب اور توشہ آخرت جمع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضان اولیاء سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مجھ سے قبل بڑا ہی مدلل جامع خطاب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں نے مفتی صاحب قبلہ کا سماعت کیا۔ اس کے بعد شاعر اسلام راشد مرکزی صاحب نے کلام اعلیٰ حضرت سے اپنی بزم کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے مقطع کا جو شعر پڑھا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہ میری زندگی کے ہر موڑ پر میں یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں، اور آج اس بزم کے تعلق سے بھی میں کہوں تو میں ہمارے قبلہ عزیز القدر حافظ قاری شریف صاحب قبلہ کو میں نے کہا تھا کہ 11 بجے مجھے مائک دے دینا۔ وہ وقت بڑا مناسب ہوتا ہے کہ 11 بجے 11 والوں کی اولاد سے بیان سن لیں، پھر 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا، اور 12 کا کام ہے 1 تک پہنچا دینا۔ آپ کی گھڑی ہاتھوں کی ہمیں عقیدہ دیتی ہے 11 سے 12 ملتا ہے اور 12 سے 1 ملتا ہے۔ وہ جو 24 والی جو گھڑی ہے وہ صرف ریلوے اسٹیشن پر لگی ہوتی ہے، جس میں 21 22 23 24 ہوتا ہے۔ وہ گھڑی ہاتھوں کی زینت نہیں بن پائی، ہاتھوں کی زینت وہ گھڑی بنی جس میں 12 کے بعد 13 نہیں آتا ہے، 12 کے بعد 1 آیا، 12 کے بعد 1 آیا کرتا ہے۔ بہرحال لڑکتے پھڑکتے انہوں نے 12 تک تو مجھے پہنچایا ہے، اور نصف 12 تک لا کر کے چھوڑا ہے، اب 1 تک میں بھی آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اور اس علاقے میں آپ اتنا پیارا کلام آپ لوگوں نے سنا، ہر چیز ہوا۔ میں کب سے غور یہی کر رہا تھا کہ آپ کس فکر میں مبتلا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کوئی ٹینشن تو نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن کو ٹینشن ہے، ہاتھ کو نکلے تو۔
آپ لوگ مطمئن رہے اور لیکن مسکراتے بھی رہے. مسکرائیے. آج پوری کائنات ہمارے مسکرانے ہی پر تو پریشان ہے. ہم کچھ کرتے بھی نہیں، صرف مسکرا دے تو بھی بدنام ہو جاتے ہیں. پوری دنیا آج پریشان ہے اسی پر. کتنا ظلم، اس کے بعد بھی یہ قوم مسکراتی ہے. میں نے کہا سنو، اس لیے ہم مسکراتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مومن مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. جب ہم غم میں آتے ہیں اپنے مومن بھائی کو دیکھتے ہیں، مسکرا کر کے اسے صدقہ دے دیتے ہیں. تو ایک بار آپ سب مسکرا کے مجھے دکھائیے. ماشاءاللہ. نہیں، اس علاقے کے دانت وغیرہ بھی صاف ہیں. پان کا لگتا ہے چلن زیادہ نہیں ہے کیا یہاں؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو یہ عرس کی تقریب میں ہم لوگ آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تو پہلی ملاقات ہوئی ہے حافظ شریف صاحب سے. بڑی مخلص نظر آئے، محبتی، اور بڑا جذبہ ہے دین کے کام کرنے کا. وہ مسلمان کیسا جسے جذبہ نہ ہو دین کے کام کا. لیکن اللہ کے فضل سے اللہ علاقے میں کچھ چند لوگوں کو ایسا پیدا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے مسجد بھی آباد رہتی ہے، مدرسہ بھی آباد رہتا ہے، خانقاہ بھی آباد رہتی ہے. تو بڑے ہی متحرک ہیں الحمدللہ. اور ان کے چچا کو حضور سرکار قضا نے اپنی خلافت سے نوازا اور سلسلہ اشرفیہ قادریہ چشتیہ کی خلافت دیا، اجازت دیا. تو الحمدللہ انہوں نے بھی پوری زندگی دین و سنیت کے فروغ کے لیے گزاری اور صرف کر دی. تو آج اللہ نے وہ منزل اور وہ مقام عطا فرمایا. دنیا میں آنے والے بہت آئے، وہ چلے جاتے ہیں، لوگ بھول بھی جاتے ہیں. کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں انتقال کے 29 سال کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے. 29 سال کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے. اور میرے دوستو ایک بات میں بتاؤں، یہ تو 29 سال کی بات ہے. علماء کی توجہ چاہتا ہوں. زیادہ لمبی تقریر کا ارادہ نہیں، ارادہ 11 بجے کا میرا تھا. لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر کبھی کسی دن کوئی موقع آئے گا. میں اتنا عرض کروں، یاد اسی کو کیا جاتا ہے جو یاد کے لائق ہو. ہر آدمی کو یاد نہیں کیا جاتا ہے. یاد اسی کی منائی جاتی ہے جو یاد کے قابل ہوا کرتا ہے. آپ دیکھو ہمارے ملک کی آزادی کے لیے بے شمار لوگ آتے آئے، لیکن یاد لوگوں میں کس کی تصویر چھپی ہے؟ گاندھی کی چھپی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کبھی کسی میدان میں لڑے آئے؟ نہیں، صرف صداقت کی بنا پر آج اس کی تصویر نوٹوں پر لگی ہوئی ہے. ایسی صداقت اسی نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اگر بھارت میں ہم لوگ سکون جانتے ہو تو مدینے والے آقا کے دستور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات مصطفیٰ، میدان محمود اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت. تو میرے دوستو، یاد ہر کسی کو نہیں کیا جاتا ہے. اگر کوئی خیر ہو کر کے بھی مصطفیٰ کی تعظیم جانتا ہے، اس خیر کو بھی یاد رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی تعظیم جانتا ہے، مصطفیٰ کے مقام کو جانتا ہے. آپ پوچھیں علماء سے، ابو لہب کو ہر دوشنبہ کے دن اس کی انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جس کے لیے آئے بھائی ہو تب یدا ابھی لہابی پتا، اس کے باوجود اللہ انگلی سے پانی اسے دیتا ہے. صرف اس لیے جب آپ پیدا ہوئے اس نے انگلی کے اشارے سے غلام کو آزاد کیا. اللہ کو یہ آزاد کرنا اتنا پسند آیا کہ اس کے آزاد ہوئے اللہ اسے انگلی کے ذریعے پانی پلایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سب کو نہیں کیا جاتا، یاد اسی کو کیا جاتا ہے جو یاد کرنے کے لائق ہو. آج پوری دنیا میں
غیروں کی جماعت میں، چاہے پاؤچے پہچانے والوں کی جماعت میں، چاہے کوٹ پینٹ والوں کی جماعت میں، آپ دیکھو ہم غوث اعظم کو یاد کریں، ہم خواجہ غریب نواز کو یاد کریں، ہم مخدوم سندھ کو یاد کریں، ہم محبوب الہی کو یاد کریں، ہم شاہ عالم کو یاد کریں، ہم قطب عالم کو یاد کریں، ہم موسیٰ سعاد کو یاد کریں، ہم شاہ میرا کو یاد کریں، ہم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو یاد کریں، مفتی اعظم کو یاد کریں، علامہ احمد رضا خان قادری شریعہ کو یاد کریں، علامہ احمد حسین کو یاد کریں۔ ایسی بھی جماعتیں ہیں جو اپنی جماعت کے کسی لوگوں کو یاد نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ میں سمجھ گیا یہ یاد نہ کر کے بتاتے ہیں، یہ ایسے ہے ہی نہیں کہ یہ یاد کیا جائے، ہم یاد کر کے بتاتے ہیں۔ میرے دوستوں، یاد اسے کیا جاتا ہے، سب کو نہیں، جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جہاں بانی عطا کرتے بھائی جنت کے واقعے مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، یاد اسے کیا جاتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو، بغل اولاد کھوالے ہی، مشرف بجاتے جوالے ہی، حسنت جمیل و حساب ہی، سنو علیہ وآلہ ہی، یاد اسے کیا جاتا ہے مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ آخر کے مہرے انور ہو نہیں سکتا، یاد اسے کیا جاتا ہے۔ اللہ بدری میاں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں بڑے پیارے انداز سے، اس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ یاد اسے کیا جاتا ہے جس نے لاہور کے پردیش میں عقیدہ دیا تھا کہ محمد سے موجود ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا وہ کرم تیرے ہیں۔ یاد اسے کیا جاتا ہے جس نے پوری زندگی ایک ایک کر کے عقیدہ دیتا گیا، وہ امام کہتا ہے صبح پیغام بچتا ہے پارا دلونا، ستارے میں دلونا، آیا ہے تارا دلونا، سبھی بے زبان تمہارے وکیلوں بتا، تمہارے لیے لگنا کے وزیروں کا فی نظری، اس نے تو نشر لگا جگراج کو نام سے کوئے سرسو، اے کچھ کو شہے کو سراجا، جو یہ عقیدہ دیتے جاتا ہے، میں تو مالک ہی کہولا، اے وہ مالک کے حبیب، نامی بہنوں کو وہی پہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اعلیٰ حضرت، میدان تحبیر مشرق۔ میرے پیارے، اس علاقے کے لوگوں اگر اپنی یاد کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اپنی قدر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، حضور سے کنیکشن جوڑو۔ کس سے جوڑو؟ حضور سے کنیکشن جوڑو۔ ایک بات میں عرض کروں، ابھی منظری صاحب نے کلام پڑھا، آپ نے سنا نا، ایک آخر میں کلام پڑھا ایک ملک کو لے کر کے جہاں بیت المقدس واقع ہے، سنا نا آپ نے؟ ایک بات مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، سچائی سے بتاؤ، نوجوانوں دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ میں تو الحمدللہ 2022 میں گیا ہوں فلسطین، اور بیت المقدس میں نماز بھی پڑھی، اور جگہ بھی دیکھی جہاں سے حضور کو معراج میں بھیجا گیا۔ آپ جو ایک گولڈن گنبد دیکھتے ہیں نا، جو نقشے میں آتا ہے، گولڈن کلر کا گنبد ہے، 200 ٹن سونا لگا ہے، کتنا اس گنبد میں ہے۔ اور وہ گنبد کے نیچے کیا معلوم ہے آپ کو؟ وہ مسجد الاقصی نہیں ہے، مسجد الاقصی اس کے سامنے ہے، وہ براؤن کلر کا گنبد ہے، وہ جلدی تصویر میں آتا نہیں ہے، یہ بھی یہودیوں کی چال ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ جو گولڈن گنبد آپ دیکھتے بہت بڑا ہے، 200 ٹن گولڈ لگا ہے۔ اب اس کا دائرے کا اندازہ لگاؤ، نوجوان غور سے سنا۔ جب ہم لوگ گئے
उस मस्जिद को देखना, वो राउंड है, जो गोल गुंबद वाली है, गोलाई में बनी है। हम लोग अंदर गए तो अंदर देखा, जितना बड़ा दायरा राउंड बड़ा बाहर से दिखता है, अंदर इतना बड़ा पहाड़ है। क्या है? पहाड़ अंदर है, माउंटेन है, हिल है। और बाहर से आपको क्या लगता है कि कोई मस्जिद अंदर होगी? वो माउंटेन है। उस माउंटेन को हम लोगों ने देखा अंदर जाके। एक मौलाना थे फिलिस्तीनी, हम थे हज़रत रईस मिल्लत वाली साहब साथ में थे, 140 लोग हम लोग थे। तो वो पहाड़ की बुलंदी पर एक मेहराब बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत मेहराब है। उस मेहराब के अंदर उसने टार्च जलाई और कहा, हजरत देखो, हुजूर पाक के कदम के निशान है। हुजूर के कदम पे दोनों निशान है। अब कहा, अब आप उस पर हाथ लगो। उस पर हाथ मस किया, लगा, जब सूंघा, इतनी लाजवाब खुशबू, इतनी लाजवाब खुशबू। पहाड़ की चोटी के ऊपर दोनों कदम के निशान है। तो अब उसको गुंबद क्यों लगाया गया, वो मैं बता रहा हूं। जब बुराक वहां खड़ा हुआ, हुजूर पाक मस्जिद अल-अक्सा से नमाज पढ़ के इस जगह पर आए, और यहां से आपको मिराज में जाना था। मिराज में जाना था, मोमिनों के लिए तोहफा लेके आना था। ठीक है, हुजूर जब बुराक पर सवार हुए और जैसे बुराक फिजा की तरफ उड़ने लगा, तो हुजूर के कदम से पहाड़ का जितना हिस्सा लगा था, सब आपके कदम के साथ उड़ गया ऊपर। बोलो बोलो, ये आपकी देख के आपका देखा हुआ महसूस रहा है, ऐसा नहीं कोई हवाई फायरिंग है। इतना हिस्सा उड़ गया, और कितना उठा, तकरीबन 10 फीट जमीन से उठा हुआ पहाड़। जब मेरे आका ने देखा, एक पहाड़ मिराज मेरी हो रही है, मेरी नहीं। इतना बोलना था, पहाड़ वही रुक गया। उसी के नीचे नौका करके नमाज़ें अदा करते, उसी के नीचे पता क्या चला दोस्तों, पता क्या चला? आका के साथ पहाड़ उठा, ये क्या बता रहा है? ये मुस्तफा की शान है, जिस पर खड़े हो गए वो भी साथ में उठ जाता है। ये मुस्तफा की शान है। मिराज तो मुस्तफा की थी, पहाड़ भी ख्वाहिशमंद हुआ। हुजूर ने रोक के बता दिया, जिसे मैं रोक के दूं उसको खुदा बुलाता नहीं है। जिसे मैंने रोक दिया, अब उसे खुदा बुलाता नहीं है। ये मेरे नबी की शान है। मेरे दोस्तों, तो वहां के हालात भी देखे, वहां के मुसलमानों को भी देखा, लेकिन दो बात में अर्ज करके बात को खत्म कर दूंगा। सुनने का है मन, हाथ भाग होता है तो घर भागेंगे। अच्छा, तो पूरा मजबा ही भागने वाला है। तब क्या किया जाए? कंटिन्यूज और स्टॉप? कंटिन्यू। ईमानदारी से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। उर्स की महफिल में आए हो ना, तो मुस्कुराओ। आजकल कुछ लोग को क्या, अपने ही लोगों में भी प्रॉब्लम होने लगी। ये जमात से उर्स का प्रोग्राम करती है। मैंने कहा कुछ नहीं तो कुछ तो करती है। अगर आज जलसा ना होता उर्स का, तो कोई चौराहे पर बैठा होता, कोई गुटके पान की दुकान पर होता, कोई गीबत में चुगलखोरी में होता। कम से कम एक उर्स के जरिए आप महफिल मिलाद में तो बैठे हो। मालूम है आपको, जो आप बैठे हो बहुत इंपॉर्टेंस है आपका बैठने का। रुए जमीन में सबसे खूबसूरत खित्ता वो है जिस जगह पर हुजूर की मिलाद मनाई जाए। सबसे खूबसूरत खित्ता वही है जहां पर हुजूर की मिलाद मनाई जाए। आप एक बार बैठ के सुभान अल्लाह बोल के तो चले जाओगे,
جب تک یہ ذرات دھرتی پر رہیں گے جتنے ہیں گن پاؤ گے نہیں. یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ یہ میری دھرتی مجھ پر بیٹھ کے تیرے محبوب پر درود پڑھا. الحمدللہ یہ بدرود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات اکرام دو وجہ ہوتی ہے. ایک ہم لوگ نے یہ دیکھا یہ بڑی غور کی بات ہے اور یہ سوشل میڈیا والے الٹی سیدھی کٹنگ لگا کے مت چلانا. پہلی چیز یہ ہے وہاں جانے کے بعد دو طبقے میں آپ کو مسلمان کو دو طبقے میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. ایک وہ مسلمان اتنے پاورفل کہ ان کی خشیت کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میں نے اپنی آنکھ سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے عشاء یا مغرب کے وقت دیکھا تھا مسجد الاقصی میں ایک شخص آکسیجن مشین لے کر کے آ کر کے نماز ادا کر رہا تھا. یہ نماز کا لیول ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جن کو دیکھ کے اللہ معاف فرمائے آپ کو لگے گا نہیں یہ مسلمان ہے کہ یہودی ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے الحمدللہ 20 ملک کا سفر کیا لیکن جتنے اللہ کا شکر احسان ہے اللہ اس پر ہم سب کو قائم رکھے. جتنے ایمان میں اسٹرانگ ہندوستان کا مسلمان ہے ایسا بھی کہیں دیکھنے کو نہیں ملا. یہ سچی بات ہے. اور ہندوستان میں کیرل بھی گیا وہاں کا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہے. وہاں تو تہجد کے وقت نماز مسجد بھری رہتی ہے تو فجر کی آپ بھیڑ کا اندازہ لگاؤ. تہجد میں مسجد میں پبلک ہوتی ہے. یہاں کتنے ہوں گے جنہوں نے تہجد ہی نہیں کبھی پڑھی ہوگی زندگی میں. وہاں تہجد میں بھیڑ ہوتی ہے تو فجر میں کتنی بھیڑ ہوگی. کیرل میں میں نے 2 سال پڑھائی کی ہے. 5 وقت ظہر و عصر کے وقت کالیکٹ شہر کی بات کروں تو مسجد اتنی بھرتی ہے کہ ہم جیسے لوگ جب جائیں گے پہلی بار تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ جمعہ کا دن ہے کہ کون سا دن ہے. یہ ظہر و عصر کی میں بات کر رہا ہوں جس وقت ہمارے علاقے میں مسجد میں سلاتے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک کیرل 1 نمبر پر ہے میرے حساب سے. اس کے بعد میں نے دیکھا گجرات کا مسلمان وہ بھی 2002 کے بعد اس سے پہلے نہیں. گجرات میں سنت آج بھی زندہ ہے. لال دسترخوان لگا ہی کہ وہاں کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. گجرات میں آج بھی ایک سینی میں 4-5 آدمی مل کے کھانا کھاتے ہیں. گجرات میں آج بھی ایک کھانے میں دال ہے اگر کسی نے چمچ سے منہ میں ڈال دی تو 4-3 آدمی برا نہیں مانیں وہ بھی منہ میں ڈال کے کھا لیں گے. جھوٹا پانی فخر سے مسلمان کا پیتے ہیں. یہ میں نے دیکھا. کھانے کے وقت پہلے ان کے دسترخوان پر نمک آ کے رکھا جاتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے. پہلے نمک چکھتے ہیں. کھانے کے باخر میں بھی نمک چکھتے ہیں جس سے 70 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. پھر گجرات میں نے دیکھا کہ 5 وقت مسجد میں اکثر مقتدی امام سے مسافہ کرتے ہیں. یو پی میں تو تصور ہی نہیں ہے اس سب چیز کا. گجرات میں نے شب برات شب قدر شب میلاد ایسی دیکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج عید میلاد النبی کی رات منائی جا رہی ہے. گجرات میں یہ دیکھا ہے کہ 5 وقت دعائے ثانی مسجد میں ہوتی ہے اور باقاعدہ مقتدی بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے گجرات میں دیکھا کہ سلام کے وقت کوئی بھاگتا نہیں ہے. سلام کو بھاگے لوگ بھی مسجد میں آ کے سلام شریف ہوتے ہیں. اب دوست برا مت ماننا میں بھی یو پی کا رہنے والا ہوں باہر کا نہیں ہوں. ہمراؤ گاؤں کے چوچا شریف ہے ہم وہیں کے رہنے والے ہیں. گجرات میں 20 سال سے بس گئے ہیں جا کر کے. وہاں بھی بڑی خانقاہ ہے لیکن میں نے جو دیکھا یہاں کا حال عالم سب سے زیادہ
خانقاہیں سب سے زیادہ، ادارے سب سے زیادہ، مدارس سب سے زیادہ، جتنے اسلام میں فرقے ہیں سارے فرقوں کا مرکز یوپی میں ہے، جتنے سلاسل اہل سنت کے سارے سلاسل کا مرکز یوپی میں ہے۔ اس کے باوجود سنت سے دور، نماز سے دور، مسجد میں تعداد کم ہے میرے پیارے، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ پہلے گجرات میں بھی نہیں تھا، 2002 کے بعد ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے حالت کو ابھی بھی سدھار لو۔ تو دو طرح کے مسلمان، ایک کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ واقعی ہے اللہ سے ہمیں قریب ہو جانا چاہیے، اور ایک مسلمان کی جماعت ایسی ہے، ایک وہاں کے ایک آدمی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا تمہاری شادی کتنی ہوئی؟ کہا 4۔ میں نے کہا 4 ماشاء اللہ، تو کہا ایک مسلم، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک اور مسلم جسے طلاق دے دیا۔ میں نے کہا یہودی سے شادی کی؟ تو کہا ہاں۔ عیسائی سے؟ ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ اہل کتاب میں سے ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، ایسے بھی مسلمانوں کی تعداد ہے جو یہودی کو آج بھی اہل کتاب مانتے ہیں۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ عرب ملک بول کیوں نہیں رہا ہے، اس کا منہ کھلتا کیوں نہیں؟ ایک تو یہودیوں کے پیسے پر وہ ملک بنا ہے اور بن رہا ہے، اور دوسرا آج بھی وہاں کے حکمرانوں کے دماغ میں یہ خباثت گھسی ہوئی ہے کہ یہودی اہل کتاب ہے، یہودی سے نکاح کر سکتے ہیں، یہودی سے شادی کر سکتے ہیں۔ جب تک ان کا یہ بخار اتارا نہ جائے گا تب تک وہ دین کو سمجھ پائیں گے نہیں۔ اور ہم جو سمجھے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، فلسطین انبیاء کی دھرتی ہے، انبیاء کی دھرتی ہے، یہ بھارت انبیاء کی دھرتی نہیں ہے، لیکن یہ وہی دھرتی ہے کہ روح زمین پر سب سے پہلے نور مصطفیٰ بشکل آدم کہیں پر نازل ہوا تھا، وہ بھارت کی دھرتی پر آیا تھا، وہ بھارت کی دھرتی پر آیا تھا۔ آج آپ دیکھو، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو ان کے شرمگاہ پر جنتی پتے لگے ہوئے تھے۔ جب دنیا میں حاصل ہوئی، ہندوستان میں قدم رکھا تو وہ پتے جب سوکھے، اور سوکھنے کے بعد وہ اڑنے لگے، اڑنے کے بعد بکھر گئے ہواؤں میں۔ اسی لیے آپ دیکھو ساؤتھ انڈیا میں آپ جاؤ گے، کیرلا میں، تمل ناڈو میں، کرناٹکا میں، آسام کی طرف جتنی قیمتی لکڑیاں خوشبو والی ہے، چندن ساؤتھ انڈیا میں ہے۔ اچھا چندن ساؤتھ انڈیا میں ہے، اونٹ ساؤتھ انڈیا میں ہے، سندن ساؤتھ انڈیا میں ہے۔ یہ وہی پتیوں کا کمال ہے جو آدم پہن کے آئے تھے، جہاں جہاں ہوئی اللہ نے جنت کی خوشبو میرے دوستو، اللہ کا احسان اس ملک پر، اس بھارت پر، ہمارے ہندوستان پر، کہ اللہ کا احسان ہے اس نے پہلے در پر اولیاء کی جماعت کو بھیجا اور آج تک موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ ان کی تبلیغ کا اثر ہے، یہ ان کی روحانیت کا اثر ہے، یہ ان کے ترک سلطنت کا اثر ہے کہ الحمدللہ آج پورے بھارت میں اگر آپ نگاہ دوڑا کر کے دیکھو، صرف 1 کروڑ لوگوں کو، صرف 1 کروڑ لوگوں کو غریب نواز و مخدوم پاک میں ملا کر کے مسلمان کیا، 90 لاکھ کو غریب نواز نے کیا، 10 لاکھ کو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا۔ کیسے کیا؟ کرامت دکھا کے نہیں، اپنے اخلاق کو دکھا کے، اپنے کردار کو دکھا کر، اپنے وجود کو بنا کر کے، اور خدا کے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ چوتھا کی وادی کوئی بڑا شہر نہیں ہے، ایک قصبہ گاؤں ہے، اس گاؤں میں بیٹھ کر کے جب میرے مخدوم سمنا نے خدا کی میدان میں اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کشمیر سے کنیا کماری، لاہور سے بنگلہ دیش کی وادی تک بسنے والے سینکڑوں
نور اسلام کو پیدا کر دیا. میرے دوستوں آج آپ دیکھو امام احمد رضا کا یہ مقام کیوں ہے, یہ منصب طلب کیوں ہے؟ کچھ لوگوں نے سمجھا علم کی وجہ سے, کچھ لوگوں نے کہا عمل کی وجہ سے, کچھ نے کہا بہت بڑے مفتی تھے, کسی نے کہا مجدد تھے, کسی نے کہا مفسر تھے, کسی نے کہا محدث تھے, کسی نے کہا مترجم قرآن تھے. میں نے کہا اگر تم مترجم قرآن کی وجہ سے کہتا ہے تو وہابیوں میں بھی مترجم گزرے ہیں. اگر محدث کی بنیاد پر کہتا ہے ان نے بڑے بڑے محدث گزرے, اگر فقیہ کی بنیاد پر کہتا ہے ان کے پاس بھی فقاہے کی کتاب ہے. احمد رضا اپنے علم کے ساتھ ساتھ جو ان کا عشق تھا, اور عشق ایسا تھا, ایسا جان چھوڑنے والا ہے, عشق ایسا تھا کہ جب اپنی نسبت کا بیان کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہ میں نبی علی کا بیٹا ہوں, میں پاکستان خاندان کا ہوں, میں افغانستان کا ہوں, میرے پاس اتنا دل ہے, میرے پاس اتنا تقویٰ ہے. نہیں بلکہ اپنی نسبت کا بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے میری نسبت تو یہ ہے جو سینٹر سب سے ہے, مجھ کو نسبت میرے اندر نہیں ہے. کی غلامی کا پتا آیا, اب وہی امام احمد رضا بریلی کی جگہ پر بیٹھے کہتا ہے ایک انگریزوں سنو, سہارنپور والوں سنو, دیوبند والوں سنو, سن لو نسل والوں, کیا تمہیں جس پہ بنایا ہو ہم جاتے نا شیر کو خبریں دینا چاہتی, اٹھا تیرا اس نشان کے جو سر ہے نہیں اتارو جاتے اصل کرنے دے گئے. سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت میدان غوث اعظم. اپنی نسبت کو ولیوں سے جوڑے رکھو, اپنی نسبت کو ولیوں سے مضبوط بناؤ. یہ اولیاء اللہ, یہ اولیاء اللہ دنیا میں بھی تمہیں تمہاری رہنمائی کریں گے, قبر میں بھی, آخرت میں, حشر میں بھی. اور یہ ایسے لوگ ہیں, قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر ملائکہ کا نزول فرماتا ہے. برستی نہیں, برستا نہیں, دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میں مجھے نہیں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا کھانے والی. برادران ملت اسلامیہ, میری پیاری بہنیں, ماں اور بھائی اور میرے باپ کی عمر والے لوگوں, اتنا یاد رکھنا دنیا میں سب کچھ رہ جائے گا, کام آنے والی چیز ایمان ہے. ایمان کے استقامت کی دعا کیا کرو, خاتمہ پہ خیر کی دعا کیا کرو. ابھی شاعر صاحب نے کلام پڑھا, نہ ترکی نہ فلسطین, نہ ترکی نہ اردن, نہ یہ وہ. میں اسی شعر سے آپ کے پاس سمجھانا چاہتا ہوں, اے مسلمانوں اپنا عقیدہ وہ بناؤ جو اسلام کا عقیدہ ہے. ہم کسی کے اثر میں رہ کر کے خوش نہیں رہنے والے ہیں, کسی کی حکومت کے آ جانے سے ہم خوش نہیں رہنے والے ہیں. اپنی اٹکلے کی دکانیں بند کر دو, یہ مت سوچو کہ وہ آئے گا تو ہمیں راحت ملے گی, وہ آئے گا تو ہمیں راحت ملے گی. یہ تمہارا دین اجازت نہیں دیتا ہے, بلکہ یہ سوچو کوئی بھی ہو اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے, اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اگر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا تو بیٹھنے والا کوئی بھی ہو, ایسا بھی ہو, فرعون بھی ہو, اللہ موسیٰ کو فرعون کے گھر پر میرا رب تو وہ ہے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچاتا ہے. میرا رب تو وہ ہے ابراہیم کو جنتو کی آگ کا گلزار بناتا ہے. میرا رب تو وہ ہے اسماعیل کے گردن پر چھری کے بجائے ایک ٹھنڈے پر چھری چلتی ہے. میرا رب تو وہ ہے آقا نے فرمایا اللہ تعالی ان اللہ ہمارا اس وقت پہاڑ کی کار میں مکڑیوں میں چالے بنا کر کے مصطفیٰ کی عظمت کا بچایا. ہمارے آقا کا مظاہر محفوظ کیے. مسلمانوں یہی عقیدہ رکھو, کوئی کسی کا حامی نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے والا نہیں, کرنے والا اللہ ہے. لو لگائے اسی سے, طرف سے لو لگائے اسی سے, جو مانگنا ہے مانگو اسی سے. وسیلہ اور بھی اللہ کا. اگر تمہیں تمہارے اعمال پر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو سلطان الہند کی بارگاہ میں چلے جاؤ, کہو اے بڑی ملا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو,
کہ چوچر شریف مکتوب پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، قطبالدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ ایسے اولیاء اللہ ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھارت کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، اللہ نے حکومت ہند کی بات اور مخدوم اشرف کے حوالے کر دیا ہے۔ بتا کیا چلا؟ بھارت کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ کی ادا سے مخدوم اشرف سلطان جہانگیر سمنانی اگر کچھ کہتا ہے اپنے اشرف کی بات کرو، یا سلطان اشرف آپ کے حوالے حکومت ہند کا فیصلہ ہے، آپ غریب نواز کی بیعت پر رحم کرتے ہو۔ آپ دیکھو زندگی آسان بن جائے گی۔ ہم نے 50 سال تو لوگوں کے بھروسے پر گزار دیے ہیں، لیکن آپ کسی کے بھروسے پر کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ الحمدللہ کیا 2002 سے گجرات میں مسلمان مر گئے؟ نہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، خدا کا بنایا ہوا ہے، اور اس دین کے آخری نبی ہمارے آقا ہے جو اللہ کے حبیب ہیں، اور اس حبیب نے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، علی مولا کائنات کے سپرد کر دیا، مولا علی نے اپنی اولادوں کے سپرد کیا، امام حسن کے حوالے، امام حسین کے حوالے، امام زین العابدین کے حوالے، امام باقر کے حوالے، امام جعفر صادق کے حوالے، انہوں نے کیا موسیٰ کاظم کے حوالے، انہوں نے کیا امام علی رضا کے حوالے، انہوں نے کیا امام مکی کے حوالے، انہوں نے کیا امام تقی کے حوالے، انہوں نے کیا غوث اعظم پیر پیرا شیخ جیلہ محی الدین عبد القادر جیلانی کے حوالے، انہوں نے کیا خواجہ غریب نواز کے حوالے۔ میرے دوستو، ہمارے یہ بادشاہ ہیں، ان سے لو لگاؤ، آپ دیکھو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور میرے پیارے، جب تک کوئی صحیح رزلٹ نہ آ جائے، میں علماء کو مشورہ دوں گا، شاعروں کو دوں گا، ڈر سے نہیں، جب پھنستا ہے کوئی نہ تو کوئی کام نہیں آتا، تو بڑی ہی احتیاط اس طریقے سے رکھے، اس طریقے سے رکھے کہ تمہارے جانے میں تو کوئی غم نہیں ہے، لیکن تمہارے پیچھے بوڑھی ماں کتنا رو ڈالتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب کے بھائی آئے گھر ملاقات کرنے، سلمان اظہری صاحب، بیچارے ایسا رو رہے تھے، تو ہمیں اپنا ہر چیز سوچ سمجھ کر کے، اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کہیں صلح ہوئی تو عمر فاروق بھی جلال میں آ گئے کہ کیا اللہ کے یہ نبی نہیں ہے آخری، کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے، پھر ہم ان سے معاہدہ کیوں کریں؟ ہے روایت میں، لیکن حضور نے فرمایا یہ حکمت ہے۔ تو میرے دوستو، وقت بڑا نازک ہے، بہت سارے ایسے علماء جن کی لسٹنگ ہے، تو ہمارا کام ہے، ہماری قوم کا کام ہے، ہمیں اپنے عالموں کو بھی بچانا ہے، اور عالم کا کام ہے ہمیں اپنی قوم کو بھی بچانا ہے۔ آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہماری حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ یہ ڈر نہیں ہے، یہ وہ ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، زیادہ ادھر ادھر چکر میں مت پڑے، ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ آپ دیکھو ساری فضا اللہ ہمارے موافق بنا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بولو انشاءاللہ۔ ہمارا رب بہت پاور والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ کیا ہے؟ احکم الحاکمین ہے، بہت پاورفل ہے، اور وہ جب چاہتا ہے نا تو دیکھو جو مثنوی بارش کراتے تھے، اور جب اس نے کرایا نا تو ہائی ٹیکنالوجی والا ملک دبئی بھی بچ نہیں پایا۔ جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو کوئی مشین کام کرتی نہیں ہے۔ آج تک موسم وبھاگ یہ نہیں بتا پائی زمین ہلتی کب ہے، زلزلہ کب آتا ہے۔ جب آ جاتا تو کہتے ہاں ریڈار نے شو کیا لیکن پتہ نہیں چلا۔ کیسا تمہارا ریڈار سسٹم ہے؟
ये कभी शो हो ही नहीं सकता है। आज मुंबई में, गुजरात वगैरह में आंधी आई है, उनका रेडार बोल रहा था कि 16 को आएगी, और आज कौन सी तारीख है? ये हमारे रब की शान है। तुम जो बोलते हो वो होता नहीं है, जो अल्लाह वाले होते हैं जब वो बोलते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने वाक्य सुनाया था कि उसने कहा कि मेरी रब से बनती नहीं है, मेरा हर काम उल्टा करता है। वो कौन है मालूम है? उनकी मज़ार गुजरात में हजरत मूसा सुहाग। इस वाक्य को आला हजरत ने अपने महफूजात में लिखे हैं। क्या लिखा? मूसा सुहाग ने कहा मेरी तो सुनता ही नहीं है और मेरे काम का उल्टा करता है। कहा ठीक है, मेरी साड़ी ले जाओ, वली ने साड़ी पहना है। ये भी मकाम इश्क है, कानून की इज्जत से बहुत वाला, यहाँ हर आने वाला अक्ल से बेगाना आता है। अल्लाह वालों को भी समझना आसान नहीं है। मौलाना लोग पहुंचे कावारी से कहा आप हमेशा हैरान में क्यों रहते हो, कुर्ता पैजामा तो पहन लो। कहा मौलाना साहब एक बात ये बताओ, अगर 24 घंटा तुम्हारे सामने काबा हो तो कपड़ा हैरान पहनोगे, कुर्ता पैजामा पहनोगे? तुम्हें लगता है कि मैं देवा हूँ? हकीकत तो ये है मैं 24 घंटा काबे के सामने बैठा हूँ। दोस्तों ये अल्लाह वाले होते हैं। वो 10 अंगूठी पहन लिए नहीं, उनका लिबास ही कुछ अलग होता है। कालो मेरी साड़ी ले जाओ। और कौन है मूसा सुआ? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम आला हजरत ने लिखा है, बड़े मुफ्ती काजी उल कुज़ात महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद। सुना दूं वाक़िया? सुनना है? दिल से बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी अपना वक्त भूल गया, आप थोड़ा बोल बना, बोलो सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के मुरीद है। महबूब इलाही मामूली नहीं है, आप ही के बदायूं में उनकी पैदाइश हुई है। हाँ, ये बदायूं मामूली धरती नहीं है। इस बदायूं ने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसे साथ को पैदा किया। बोलो बोलो। और निजामुद्दीन औलिया कोई मामूली नहीं है। उनके तवक्कुल और शुक्र की अगर बात मैं करूं, जब आप छोटे से थे और मदरसे गए पढ़ाई करने, पढ़ाई करके आते थे तो माँ हमेशा खाना तैयार करती थी कि बेटा भूखा आएगा। आज भी स्कूल मदरसे बच्चे आते, माँ बाप तैयार रखते बेटे को कुछ खिलाना। महबूब इलाही की माँ खाना लगा करके बैठी रहती थी। महबूब इलाही आए, खाना खा के चले गए। एक दिन ऐसा आया कि माँ की तिजारत हुई नहीं, क्योंकि आप बचपन में यतीम हो गए थे। महबूब इलाही तिजारत हुई नहीं, कुछ पैसे घर में थे नहीं। महबूब इलाही मदरसे से आए, कहा माँ भूख लगी है। अल्लाह अकबर। औरतें गौर से सुनना। माँ ने कहा बेटा ये नहीं कहा आज खाना नहीं है, कहा आज हम और तुम अल्लाह के मेहमान हैं। सब्र देखो, इस्तिकामत देखो। आज हम और तुम अल्लाह के मेहमान हैं। महबूब इलाही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन फिर मदरसे से वापस आए, माँ ने खाना लगा के रखा। महबूब इलाही खाना नहीं खा रहे, कह रहे माँ आज अल्लाह ने हमें अपना मेहमान नहीं बनाया क्या? आज अल्लाह ने अपना मेहमान नहीं बनाया? हमारे घर खाना ना पके तो ताबीज दुआ इसके चक्कर शुरू हो जाएंगे। माँ ने इतना कहा बेटा आज अल्लाह ने हमें मेहमान बनाया, महबूब इलाही से राजी। अल्लाह ताला ऐसा इस्तिकामत हमें अता फरमाए। रख दो। तो मूसा सुआग बहुत बड़े आलिम में दिए। उनकी 4 मज़ार है गुजरात में, 1 2 3 4। कितनी मज़ार है? खानवली की आपने 1 सुनी है ना, इनकी 4 एक साथ मज़ार बने हुए अहमदाबाद में, एक साथ 1 2 3 4। तो इनको तलाश हुई, चलो किसी पीर की तलाशते हैं। तो गुजरात से चले, किसी ने कहा इस वक्त सबसे बड़े बुजुर्ग अगर कोई है भारत में तो वो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है। बोलो बोलो भाई। अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलो तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो आप जब दिल्ली पहुंचे
تو کیا دیکھا کہ حضرت امیر خسرو قوالی پڑھ رہے ہیں اور محبوب الہی جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ناچتے کیوں ہو؟ بابو ابھی ہاتھ جوڑ کے کہی تھے پیسہ نہ دو، بڑی قیمتی بات ہے، سن لو۔ رقص کر رہے ہیں، محبوب الہی جھوم رہے ہیں۔ وہ جھومتے جھومتے جب موسیٰ سہاگ خانقاہ میں پہنچے اور دیکھا نظام الدین اولیاء چھوڑ رہے، دل میں خیال آیا یہ کس ناچنے والے کے پاس میں آ گیا؟ اللہ اکبر! کیا سوچا؟ یہ کس ناچنے والے کے پاس آ گیا؟ میں نے سنا تھا بہت بڑے ولی ہے، یہ تو چھوڑ رہے جو اتنا سوچ کے پلٹ گئے۔ پلٹنا ہی تھا، بس تقدیر سنورنا شروع ہو گئی۔ انٹینشن اچھا تھا، آج دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے۔ موسیٰ سہاگ کے دل میں جو تھا وہی زبان پر ہے۔ کعبے گئے، عمرہ کیا، حج کیا، سکون نہیں، بے چینی، بے قراری۔ کعبے کو پکڑ کے دعا مانگے، اللہ میری نماز کی لذت اڑ گئی، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کون سی مجھ سے غلطی ہوئی؟ غیب سے نگاہ آتی، موسیٰ تو نے میرے محبوب کو ناچنے والی سے تصویر، اور وہیں بتی ان کی جلی۔ کہا جس کو تو نے کہا تھا ناچنے والا وہ میرا محبوب ہے، اگر تو چاہتا ہے برکتیں واپس آ جائے عبادت میں تو ناچنے والے کا لباس پہن کر کے میرے محبوب کے پاس جا۔ اب وہ ساڑی اوڑی پہن کر کے آئے۔ کیا پہن کے آئے؟ ساڑی پہن کے آئے۔ ایسے امیر خسرو نے نہیں کہا پورب دیکھا، پچھم دیکھا، متھرا دیکھا، کاشی دیکھا، مجھے تیرا رنگ بھائیو نظام الدین اولیاء۔ ایسے نہیں کہا چھاپ تلک سب چھین لی دو سے نینا ملا کے، ایسے نہیں کہا تھا امیر خسرو نے۔ جب آئے پھر وہی محفل تھی اور موسیٰ سہاگ ایک خاتون کے لباس میں آئے، محبوب الہی کیفیت میں رقص کر رہے تھے، اور نظر پڑتی ہے موسیٰ سہاگ کے اوپر اور سینے سے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اے موسیٰ میں نے تجھے گجرات کی ولایت عطا کر دی ہے۔ گجرات کی ولایت جب تک مفتی تھے کوئی نہیں جانتا تھا، نظام الدین کے عمارت کو ثابت کرتا۔ اب دوستو اب احمد آباد میں کہیں شالی پڑی، بارش رہی ہے، لوگ شاہ عالم کے پاس گئے، کہا حضور دعا فرما دے، اعلیٰ حضرت اب لکھتے ہیں، کہا میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، اس علاقے کا قطب تو موسیٰ سہاگ ہے، ہاں اس کے پاس جاؤ۔ اب موسیٰ سہاگ کے پاس سب پہنچے، کہا حضور دعا فرما دے، کہا کیسی؟ کہا بہت قحط شالی ہے اور گرمی سے لوگ مر رہے، جانور کھیت کھلیان سب تباہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے ایک بات بولوں؟ بولے کیا؟ کہا میری تو اس سے بنتی نہیں ہے، کہا میری تو اس سے بنتی نہیں ہے۔ آج کوئی بول دے کافر ہو جائے گا، لیکن اللہ والے جو بولتے ہیں زبان ان کی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ کہا میری تو اس سے بنتی نہیں ہے۔ کہا حضور کرم فرما دو آپ۔ کہا ٹھیک ہے تم لوگ ضد کر رہے ہو، دیکھ لو ساڑی اتاری، کہا اسے بھگو دینا اور چھت پر ڈال دینا کھلے میں، وہ میرا کپڑا سوکھنے نہیں دے گا، وہ میرا کپڑا سوکھنے نہیں دے گا۔ لوگ لے کر کے گئے ساڑی، بھگویا، آگن میں ڈالا، ڈالنا ہی تھا، بادل آیا اور برسنے لگا، اتنا برسا کہ پورا احمد آباد اب ڈوبنے کے کتاب پڑا گیا، ساری
ندیاں بھر گئی، لوگ پھر گئے، اے شاہ عالم دعا فرما دو پانی شروع ہو جائے، کہا میرے پاس مت آؤ، موسیٰ سہاگ کے پاس جاؤ۔ جب موسیٰ سہاگ کے پاس ہے، کہا حضور کرم فرما دے، بارش تو نہیں ہو رہی ہے کہ بہت نقصان ہونے لگا۔ کہا میں نے کہا تھا نا میری اس سے بنتی نہیں ہے، ایسا کرو وہ میرا کپڑا سوکھنے نہیں دے گا، میرے کپڑے کو ہٹا دو، جیسے کپڑا ہٹایا سورج نکلا پھر واپس چلا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ظاہر ان کا باطن ایک سا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک سا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ادنا سی توجہ انسان تو چھوڑو، پتھر پر ڈال دینا تو مخدوم اشرف نے جونپور کی مورتی کو کلمہ پڑھا دیا، صرف مورتی پر نظر ڈالی، اور جب بلی پر نظر ڈالی نا تو بلی اب بتانے لگی خانقاہ میں کتنے لوگ کھانے آنے والے ہیں۔ میرے دوستو تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرا امام تو رقص کے بارے میں کیا لکھتا معلوم ہے؟ وزد کے بارے میں، یہ جو آدمی کو کیفیت آتی ہے، لوگ کہتے تم ناچتے کیوں ہو؟ میں نے کہا ان لوگوں نے ناچ زیادہ دیکھا اس لیے ان کو ناچنا سمجھ میں آتا ہے، ایک بار کیفیت میں آ کر کے دیکھو۔ میرا امام تو وہاں جھومنے کی بات کر رہا ہے جہاں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگا، رکن ایسا ہوگا کٹ کٹ کے لوگ گرے کے نیچے جہنم ہوگا۔ اور میرا امام کہہ رہا دنیا کی بات کو چھوڑو، احمد رضا کو اس پل پر رقص کرے گی، اس پل پر رقص کرے گا، رضا پل سے اس کے کٹے ٹوٹ گئے کہ اے رب سلم سوائے محبت کیا میرا امام ہوتا ہے، میرے سورت رقص لگا ہوگا جب میرے آقا کہیں گے رب آخری وقتی رب آخری۔ میرے دوستو اتنی بات یاد رکھنا، امام احمد رضا صرف ایک عالم نہیں، ایک صوفی کا نام ہے، ایک عاشق رسول کا نام ہے، اور ایک سچے وفادار اہل بیت کا نام ہے، سچے وفادار اہل بیت کا نام ہے۔ امام احمد رضا داڑھی، تاج، کپڑے، لباس، حیت سے سید کی تعظیم نہیں کرتے تھے، ان کے رگوں میں خون مصطفیٰ کی مہک سن کے ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے امام کی ذات بہت بلند ہے۔ میں نے آج ہی ایک جگہ کہا تھا کچھ مولانا کے بیچ میں، جو آدمی اعلیٰ حضرت سے ہٹتا ہے نا تو سمجھو اس نے شیطان کا دروازہ اپنے دل میں کھول دیا، آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسی محتاط فکر کا نام ہے کہ ایسی محتاط فکر کا نام ہے جہاں خانقاہ کا تقدس بھی برقرار ہے، علماء کی عالمانہ شان بھی برقرار ہے، دارالفتہ کا تخصص بھی برقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے روزے کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اس امام نے اس صدی سے لے کر کے آنے والی صدیوں کو یہ بتایا ہے، علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے محبت سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کسی پیر، کسی عالم، کسی مجدد کا پہچان عشق اور محبت سے نہیں ہوئی ہے، صرف 14ویں صدی کے مجدد کی پہچان اگر ہوئی ہے تو ایک طرف علم کے ساتھ ساتھ ان کا نعرہ لگتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں حضور مخدوم پاک شاہ میرا کا فیضان لیتے ہوئے ہمارے جناب حافظ شریف صاحب قادری اشرفی میرانی کو سلسلے اشرفیہ کی، چشتیہ قادریہ میرانیہ کی خلافت
دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو ان کے چچا کا مشن تھا اس کو یہ اور آگے بڑھاتے رہیں گے. نہایت ہی دیانتداری ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی دلجوئی کرتے ہوئے مسلک اور مشرق کا کام کرتے رہیں گے. اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے, عافیت میں رکھے, اور ان سے ہر وہ کام لے جو اللہ اور اس کے رسول اور محبوب بندوں کی رضا میں شامل ہو. میں آپ یہ نورانی منظر دیکھیں, میں ان کے سر پر دستار اشرفی کو بہن کر کے ان سلسلہ اشرفیہ نورانیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں. آپ تو ویسے بیٹھے رہے. نعرے اشرف حضور سید جامی اشرف صاحب قبلہ, حضرت قاری شریف صاحب قبلہ, نعرے تکبیر دوسرے اختری فیضان اختری مسلک اعلیٰ حضرت. آپ کو ویسے بیٹھے رہے. حضور سید صاحب قبلہ قاری صاحب قبلہ کو خلافت سے نواز رہے ہیں, اور اسی دوران شہنشاہ کریم کی سراب الذکر اعظم تحصیل بہت اچھے شاعر ہندوستان میں مقبول مشہور شاعر ہیں. تشریف لائے, نعرہ کرے نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مکتوم اشرف مسلک اعلیٰ حضرت. محبوب سنانی کے پیش کر معاہدہ فرما لے. ذرا محبت سے کہنے کو سبحان اللہ.